ہمارے ملک میں پیشہ فارمیسی کی سرکاری سطح پر نمائندہ جماعت پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن ہے، جس کو مرکزی اور صوبائی حکومتوں میں قانونی نمائندگی اور رسائی حاصل ہے، جو پیشہ فارمیسی کی ترقی اور برتری اور ماہرین ادویات کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ دار ہے، مگر بدقسمتی سے گزشتہ 25 سالوں سے یہ اپنی حقیقی افادیت کھو چکی ہے، جس کے ممبران پوری فارمیسی برادری about 25,000 کا 15% ہے، جس کا اندرونی انتخابی نظام بھی فی الحال دھاندلی اور بددیانتی پر مبنی ہے۔ یہ غیر منصفانہ اور جانبدارانہ انتخابی چلن پیشہ فارمیسی کی پسماندگی اور درماندگی کی بنیادی وجہ ہے، اور فارمیسی برادری کو اصولی اور اخلاقی بنیادوں پر بے حیثیت اور بے وقت کر دیتا ہے۔ پی پی اے کے انتخابات میں ذیلی گروپ مثلاً پروگرامر فارماسسٹ، فارماسسٹ فورم، ینگ فارماسسٹ اور فارماسسٹ الائنس، ریفارمر فارماسسٹ اور پروفیشنل گروپ فارماسسٹ حصہ لیتے ہیں، جس کی فی الحال کسی بھی بڑی ملکی سیاسی جماعت سے بالواسطہ اور بلا واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کی فی الحال کسی بھی بڑی ملکی سیاسی جماعت سے بلا بالواسطہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان میں پروفیشنل گروپ گزشتہ 2 دہائیوں سے بلا شرکت غیر حکمران چلا آ رہا ہے، جن کی کوئی قابل ذکر پیشہ ورانہ خدمات بھی نہیں ہیں، بلکہ کئی حوالوں سے ہمیشہ پیشہ فارمیسی کو نقصان ہی پہنچا ہے، جس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ لیکن پھر بھی یہ گروپ گزشتہ 2 دہائیوں سے ہر دفعہ نمایاں برتری سے کامیاب ہوتا چلا آ رہا ہے، جو پیشہ ورانہ انتخابی طریقہ کار کے غیر منصفانہ ہونے پر محض تصدیق ثبت کرتا ہے۔ اگر تحقیقی نقطۂ نظر سے پی پی اے کا جائزہ لیا جائے تو تقریباً 9 افراد کا ٹولہ، جن کے نام بھی لکھے جا سکتے ہیں، مگر ہم شخص و ذات کی بجائے اصول و اخلاق کی بنیاد پر اس سے اجتناب کرتے ہیں، اپنے انتخابی عہدے بدل کر بار بار سامنے آ رہا ہے۔ چنانچہ اگر پی پی اے کی حقیقی اور عملی صورتحال بتانا چاہیں تو اگر کسی کے دل پر گرا نہ گزرے تو اس پروفیشنل گروپ نامی ٹولے نے پی پی اے کو گھر کی لونڈی، موکلنگ اور کولوں کا بیل بنا کر رکھا ہے۔ یہ لوگ فارمیسی پر کسی سیاہ رات کی طرح مسلط ہیں، جن کے پی پی اے کے ساتھ ذاتی کاروبار اور شخصی مفادات وابستہ ہیں۔ یہ اس راستے سے مختلف سرکاری محکمہ جات تک رسائی حاصل کر کے اپنے مفادات کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں۔ شاید ان کی اس مجرمانہ سوچ میں ان کا اپنا کوئی قصور نہ ہو، کیونکہ مجموعی طور پر ہمارے ملک کی سیاسی اور اخلاقی صورتحال بھی اس سے زیادہ کچھ مختلف نہیں ہے۔ یہاں طویل عرصے تک فوجی امریت کا راج رہا ہے، سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوری سوچ کا فقدان ہے، خاندانی اور موروثی سیاست قوم کے جسم و روح تک اتری ہوئی ہے۔ قومی الیکشن میں پولنگ اسٹیشن ہی نہیں، شہروں کے شہر مقبوضہ بن جاتے ہیں، گنتی کچھ، نتائج کچھ اور سرکاری اعلان کچھ اور ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ منطق انتخابی نتائج کی نفی کرتی ہے۔ منتخب و فاتح حکومت انتخابی بے قاعدگیوں کے افشا ہونے کے خوف سے کبھی نادرہ کے اعلیٰ افسر کو جبراً برطرف کر دیتی ہے، کبھی الیکشن کمیشن کو انتخابی نتائج کی جانچ پڑتال نہ کرنے کی ہدایت جاری کرتی ہے، حتیٰ کہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کو کہنا پڑتا ہے کہ الیکشن کے نتائج کی جانچ پڑتال پر مطالبہ مڈ ٹرم الیکشن کے مترادف ہے۔ چنانچہ اگر پروفیشنل گروپ نے پیشہ فارمیسی کو 2 دہائیوں سے غنڈہ گردی اور دھاندلی سے قابو کر رکھا ہے تو کون سا بڑا گناہ اور قابل تعزیت جرم کیا ہے؟ یہاں پر پوری قوم اور ملک کی سلامتی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ غیر محسوس طاقتیں اور اندیکھے ہاتھ اپنی جادو کی چھڑی سے ہر کام لینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہاں میں اپنی پوری جرأت و بہادری کو مجتمع کرتے ہوئے بڑے محتاط انداز سے یہ بات کہنے کی جسارت کروں گا کہ اغیار کے سہارے آپ کبھی اپنوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ ہاتھ پھیلانے والا اور کاسہ لسی کرنے والا کبھی غیرت اور حمیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ جو افراد اپنی ضروریات اور ذاتی مفادات کی قربانی کا جذبہ تک نہیں رکھتے، وہ کیسے صحت اور تندرستی اور بہتر نظام صحت اور معیار زندگی کی ضمانت دے سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔